بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انفو میں خوش آمدید۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہونے والے بہت ہی قصوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں اور انہیں خلیفۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے اور ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی زبان عربی تھی اور آپ نے سب سے پہلے کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرائے سے بیان ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ حضرت آدم سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا عکس دیکھا تو انہیں اپنے نور سے پیار ہو گیا اور انہوں نے اس نور کی خاطر اس دنیا کو تخلیق کیا۔ اصل میں وہ نور مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور 6 دن میں یہ دنیا بنائی۔ اس کے بعد اس دنیا میں جنات آئے جو کہ انسانوں سے 2000 پہلے سے مقیم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا۔ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس شخص کو نائب بنانے والا ہے جو زمین میں خرابیاں اور فساد کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک مٹھی سفید، ایک مٹھی سیاہ اور ایک مٹھی سرخ مٹی کی زمین سے اٹھا کر لے آئیں، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر مینا برسایا گیا۔ اس کے بعد اسے گارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، جو 40 سال تک ایسے ہی جنت میں رکھا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ روح پھونکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ میں اب اس پتلے میں روح پھونکنے والا ہوں، اس لیے جیسے ہی اس میں جان آئے تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے جب روح پھونکی تو ساتھ ہی آپ کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چیزوں کے نام سکھانے سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی کہ روزمرہ کی چیزیں، مثلا انسان، حیوان، چرند پرند، پہاڑ، میدان، زمین، سمندر وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا وغیرہ کے نام بھی سکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے، کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلے سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ علیہ السلام تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے ہیں۔ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مشکل مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4476، صحیح مسلم حدیث نمبر 193۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے جب بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزوں اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا پوشیدہ رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمائی اور اسے جنت سے نکال دیا۔ اس نے مہلت مانگی، قیامت کے دن تک کی مہلت دے اے خدا،
میں تیرے راستے پر چلنے والوں کو راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی، مگر جو لوگ میری راہ پر ہوں گے وہ تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام وہاں اداس رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ روایت میں ہے کہ آپ سو رہے تھے اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کے سرہانے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر آپ سے فرشتوں نے پوچھا کہ اے آدم، تمہارے سامنے یہ عورت کہاں سے آئی ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں یہ جواب دیا کہ اللہ نے اسے میرے لیے پیدا کیا ہے اور اس کا نام ہوا ہے، یعنی کہ خوشیاں لانے والی یا دکھوں کو دور کرنے والی، تاکہ آپ کی اداسی دور ہو۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی بیوی جنت میں رہیں گی آپ کے ساتھ اور آپ دونوں عیش و عشرت والی زندگی گزاریں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تاکہ آپ بھٹکے ہوئوں میں سے نہ ہو جائیں۔ پھر شیطان یعنی کہ ابلیس نے ان کو گمراہ کیا اور بہلا پھسلا کر دھوکہ دیا کہ اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھاؤ تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی پا سکو۔ ان باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ذرا تردد ہوا تو اس نے حضرت حوا کو بہکا کر اپنی باتوں سے اس درخت کا پھل کھانے پر اصرار کروایا، اور جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اسی وقت ان کے ستر ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے اور انہوں نے جو نورانی کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے۔ وہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس درخت کے پاس تم نہ جانا؟ تم نے میری حکم عدولی کی ہے، اب زمین پر اتر جاؤ اور وہاں ایک مدت تک رہو، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حدیث شریف صحیح مسلم 854۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ انہیں 4 اعزازات حاصل ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، دوسرا یہ کہ ان میں اپنی روح پھونکی، تیسرا انہیں علم عطا فرمایا، اور چوتھا یہ کہ فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا۔ ابلیس ملعون ایک جن تھا جو کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، مگر جب اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ لعنتی ہو گیا اور اس نے لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کرنے کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے ہر رستے پر گمراہ کرنے کو بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اس کو جنت ملے گی، مگر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کا جسم اس دنیا کی تپش سے سیاہ ہو گیا، مشقت اور محنت والی زندگی انہیں گزارنی پڑی۔ کئی 100 سالوں تک آپ روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا اور آپ کو ایام بیض یعنی کہ ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے اس روئے زمین پر سب سے پہلے روزے رکھنے کا اعزاز بھی حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ آپ نے روزے رکھے جس کی وجہ سے پہلے دن کے روزے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سفید ہو گیا، دوسرے دن آپ کا دھڑ اور تیسرے دن کے روزے سے آپ کا تمام بدن سفید ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولادیں دکھا دی تھیں۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی آنکھوں کے درمیان ایک نور پیدا کیا جس سے انہیں اپنی تمام اولادوں کی چہرے یا صورتیں نظر آ گئی، اور جو انبیاء کرام ہیں ان کے چہرے چمکتے ہوئے اور بہت ہی روشن نظر آئے۔
آپ کے یہاں ہمیشہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام آپ کی 41ویں اولاد ہیں جو کہ اکیلے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ کی اولادوں میں 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ بہت مشہور ہے۔ قابیل آپ کے پہلے بیٹے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے وقت میں پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے کر دی جائے تو قابیل لڑنے لگا، کیونکہ اس کی بہن بہت خوبصورت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے کر دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی۔ اس پر قابیل غصے میں آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا کہ قربانی کریں، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا وہی اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت اس طرح ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور قربانی کو کھا لیتی تھی۔ حابیل نے جانور چرانے کی وجہ سے ایک صحت مند جانور قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنی نکمی فصل میں سے خراب مال جو ہے قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب قربانی پیش کی گئی تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آگ آسمان سے آئی اور حابیل کی قربانی یعنی کہ جانور کو کھا گئی۔ اس پر قابیل غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 28۔ اس پر اچھے اخلاق اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان تلواریں لے کر لڑنے لگیں اور ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں اور جنگ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے اس لیے سزا کا مستحق ہوا، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ اس مظلوم کو کیوں سزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2888۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس پر وہ مزید غصے میں آ گیا اور حضرت آدم سے کہنے لگا کہ اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کیونکہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی۔ پھر موقع پا کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور پشیمان ہوا کہ لاش کو کہاں دفنائے، تو اس نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھی کو زمین کھود کر اس میں ڈال رہا ہے، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ یوں اللہ نے انسان کو دفن کرنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے 41ویں بیٹے ہیں اور آپ کو نبوت ملی۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شیس عطا فرمائے۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو دن رات کے اوقات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور فرمایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت شیس کی اولاد میں سے ہیں اور اسی طوفان نوح کے بارے میں آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کو اطلاع دی تھی۔ باقی تمام بیٹوں کی اولادیں ختم ہو گئی تھی طوفان نوح میں۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولادوں کی اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو اس دن جمعہ تھا۔ فرشتے اللہ پاک کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی جاتا ہے۔ وہ تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے 4 آدمی آتے ہوئے نظر آئے جو کہ فرشتے تھے۔ وہ ان سے ملے اور انہوں نے ان فرشتوں کے پاس خوشبو تھی، کسیاں، کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، تم کس چیز کی تلاش میں نکلے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد صاحب فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب حضرت آدم کی روح قبض کرنے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی پہچان گئی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ہی ذریعے مصیبت پہنچی تھی،
مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، لحد کھودی اور دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی تمام ذمہ داریاں آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اٹھا لی، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی۔ انوش کی وفات کے بعد ذمہ داری ان کے بیٹے کینن نے اور پھر ان کے بعد مہلائل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کہتے ہیں کہ وہ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر وسائے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے، ابلیس کے لشکروں کو شکست دی، سرکش جنوں اور بھوتوں کو، شیاطین کو قتل کیا۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج بھی تھا، وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یرو نے منصب سنبھالا، اور یرو کے بیٹے اخنوک یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی یہ منصب سنبھالا یا ذمہ داری سنبھالی۔ یہ ہیں ہمارے جد امجد، ہمارے باپ اور اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف اور ان کا مختصر تعارف۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے انفو جسٹ انفو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔